نہ تو یہ جو ہے یہ سیکنڈ سنت ہے، ہم نے پہلے پڑھی تھی مسواک، اور یہ سیکنڈ ہے، وہ ہے مونچھوں کو چھوٹا کرنا، مونچھوں کو چھوٹا کرنا۔ تو مونچھ کاٹنے کے دو مطلب ہے، یا دو میں سے ایک، یا تو ہونٹ پر جو بال آگے ہیں اسے کاٹنا، یا مونچھوں کو خود چھوٹا کرنا، یہ دونوں ثابت ہے حدیث میں۔ یا ہونٹ پر جو بال آتے ہیں انہیں چھوٹا کرنا، یا مونچھوں کو خود چھوٹا کرنا، یا مونچھوں کو کیا کرنا، یا مونچھوں کو نا، یعنی خود ہی چھوٹا کرنا۔ تو یہ دونوں ثابت ہیں، یہ دونوں کیا ہیں، تو یہ دونوں ثابت ہیں۔ طيب طيب اور دونوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے مونڈنا یہ سنت نہیں ہے، مکمل اسے ختم کرنا اور اسے حلق کرنا، موس جیسا کہتے ہیں، بلیڈ اس پہ لگانا، یہ منع ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے کاٹا ہے، خالی کم کیا ہے، کیا کیا، کم کیا ہے، لیکن بالکل کاٹنا، بالکل اسے شیو کرنا اور اسے بلیڈ سے کاٹنا یہ جائز ہے، لیکن افضل نہیں، لیکن کیا ہے، افضل نہیں ہے۔ لیکن جو ہونٹوں پہ یہاں پر جو بال آگے اسے اسے آپ کاٹ دیں، یا مونچھوں کو خود آپ کم کر دیں، یہ دونوں بھی جائز ہے، دونوں کیا ہے، یہ دونوں سنت ہیں، دونوں کیا ہے، یہ دونوں سنت ہیں۔ حکم کیا ہے، مونچھ کاٹنا اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا سنت ہے نا، بس ایک سنت ہے، یہ کیا ہے، یہ سنت ہے، مونچھوں کو کاٹنا، مونچھ کاٹنا اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ نا یہ مشرکین کی مخالفت ہے، اس میں مشرکین کیا کرتے، داڑھی کاٹتے ہیں اور مونچھ لمبی کرتے، تو تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مونچھ کو کاٹیں اور کم کریں اور داڑھی کو بڑھائیں، اور داڑھی کو بڑھائیں۔ اس طرح سے اس کے بعد کی جو سنت ہے وہ ہے داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو بڑھانا، داڑھی بڑھانا بھی کیا ہے، یہ تو واجب ہے، داڑھی بڑھانا کیا ہے، داڑھی بڑھانا واجب ہے، لیکن یہ بھی شامل ہے سنتوں میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے نا سنتی فطریں ہیں، جو فطرتی سنت ہیں، فطرتی سنت ہیں، ان میں سے بعض سنتیں ہیں، بعض مستحب ہے، بعض کرنا سنت ہے، اور بعض کرنا واجب ہے، بعض کرنا کیا ہے، بعض کرنا واجب ہے۔ داڑھی چھوڑنا اور مونچھ کترنے میں طيب اس میں حسن و جمال ہے اور مردانگی کا مظہر ہے، اور داڑھی چھوڑنا، اور اس کے برعکس عمل نبی کریم کی ہدایت کی مخالفت اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی تقلید ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے۔ اور مردانگی کے اعلیٰ معیار کا ضیاع اور عورتوں کی شناخت ہے، یعنی عورتوں کی مشابہت ہے، کہ داڑھی کس کو نہیں ہوتی، داڑھی عورتوں کو نہیں ہوتی، تو اگر کوئی مرد اپنی داڑھی کاٹ لے تو وہ عورتوں کی اس نے مشابہت کی، اس نے کیا کی، اس نے عورتوں کی مشابہت کی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھ کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسی کون ہے، مجوسی کون ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا سورہ حج میں، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد۔ تو مجوس کون ہوتے ہیں، مجوس یہ کون سی قوم ہے، جوس نہیں، مجوس نہیں، جوس تو یہودی ہے نا، مجوس ہوتے ہیں آگ کو پوچھنے والے، نا آگ کو پوچھنے والے نہیں، کیتھولک بھی نہیں، کیتھولک تو کیا ہے، یہ کرسچنس کی ایک دو وہ ہے نا، کیتھولک اور آرتھوڈکس، ٹھیک ہے نا، یہ کرسچنس کی یعنی دو بڑے کیا ہے، دو بڑے لوگوں کے چرچ ہے، ایک ہے نا کیتھولک اور ایک ہے آرتھوڈکس، لیکن یہ سب داخل ہے، کس میں داخل ہے، یہ دونوں داخل ہے، کس میں داخل ہے، یہ دونوں داخل ہے کرسچنس میں، اور ان میں اختلافات ہے دونوں میں جو واضح ہیں، جنہوں نے نصارہ کا مذہب پڑھا ہے، لیکن جو مجوس جو ہوتے ہیں وہ ہے آگ کے پجاری، وہ کون ہوتے ہیں، مجوس جو ہیں وہ آگ کے پجاری ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، نعم پرشین، نعم، لیکن پرشین یعنی فارسی کو بولتے ہیں، فرس، پرشین جو ہے فارسی بولتے ہیں، تو ہر فارسی مجوسی نہیں ہوتا، نعم، مجوسیت تھی فرس قوم میں، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اکثر نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو پرشین کہنا غلط ہے، ہم بولیں گے مجوس، چاہے وہ پرشین ہو یعنی وہ فارسی ہو، فرس قوم میں سے ہو، یا کوئی بھی قوم میں سے ہو، لیکن غالباً آگ کی پجاری تھے فرس، اور ابھی کیا ہو گئے، اب غالباً فرس کیا ہو گئے، جو ایران ہے، جو ایران ہے شیعہ ہے، نعوذ باللہ۔ طيب تو یہ واضح ہے کہ نا داڑھی کاٹنا کیا ہے، یہ نا انسان کی خوبصورتی ہے، اس میں مرد کی، اور مردانگی کا مظہر ہے،
اور افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا ہے غرب کی تقلید میں اور ویسٹ یعنی ایسٹ کی تقلید میں اور ان کے فالو میں یعنی کسان کیا کرتے اپنی داڑھی کاٹ لیتے. داڑھی کیا کرتے؟ داڑھی کاٹ لیتے ہیں اور منچی بڑھاتے یا دونوں کاٹ لیتے. بلا شک یہ حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو چاہیے کہ نا مسلمان کیا کرے, یہ بالکل یہ والا کام نہ کرے. لازمی ہے کہ وہ داڑھی چھوڑے اور مونچھ کو کم کرے. مونچھ کم کرنا سنت ہے, لیکن داڑھی بڑھانا یہ واجب ہے. اسے موننا یا کترنا یا زیادہ کاٹنا, ایک مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا حرام ہے. تو بالکل حرام ہے. کیا ایک مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا اور اس طرح سے یا زیادہ کاٹنا, تو یہ حرام ہے بالکل. اور اسے بڑھانا بالکل واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور بلکہ اللہ یعنی یہ جو تھی تقریباً قریب زمانے تک یہ بالکل عادت تھی سارے لوگوں کی, حتیٰ کہ کافروں کی اور ایسٹ کی بھی, جو داڑھی رکھتے ہیں. لیکن جب عورتوں کا جب مقام بڑا ہونے لگا اور عورتوں کے حقوق, رائٹس آف وومنس اور یعنی فیمیلس جو یہ آنے لگے, اس کے بعد کیا ہوا کہ نا عورتوں کا مقام بڑا ہو گیا. تو لوگ کیا کریں, عورتوں کی تقلید میں کیا کریں, اور تو یہ بات سمجھنے لگے کہ نا خوبصورتی کس میں ہے؟ خوبصورتی داڑھی کاٹنے میں ہے. حالانکہ خوبصورتی داڑھی میں, خوبصورتی کس میں ہے؟ خوبصورتی داڑھی میں. تو بلا شک یعنی, اور جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مجوس کے 2 لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی داڑھی کھڑی ہوئی تھی دونوں کی. تو اللہ کے رسول نے ان سے بات نہیں کی, اپنا منہ پھیر لیا اور ان سے بات بھی نہیں کی, اس لیے کہ ان کی داڑھی کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب میں یعنی شروع زمانے میں یعنی کنگ فیصل کے زمانے تک داڑھی کاٹنے پہ غرامہ تھا, فائن تھا. جو شخص بھی اگر باہر گھومتا اس کی داڑھی کٹی بھی ہو تو اس پہ فائن لگتا ہے. لیکن بعد میں تو ختم ہو گیا, لیکن پہلے یہاں موجود تھی چیز. اس لیے کہ داڑھی کاٹنا واجب ہے, داڑھی چھوڑنا واجب ہے, اور داڑھی کو کاٹنا حرام ہے, اور داڑھی کاٹنا حرام ہے. اور جب جانتے ہیں کہ علامہ ابن عثیمین جو بڑے عالم ہیں, جو یہاں کے بڑے عالم تھے, وہ آخری اپنی عمر کے آخری حصے میں, اپنی لائف کے آخری حصے میں ان کو کینسر ہوا تھا, کینسر. اللہ ہم سب کو بچائے یہ والی بیماری سے اور ساری بیماریوں سے. تو ان کو کینسر ہو گیا تھا. تو وہ امریکہ گئے تھے علاج کے لیے وغیرہ. تو 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 اطباء نے اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کا علاج ضروری ہے کس سے ہو؟ کیمیکل سے ہو. کیمیکل علاج آپ کا علاج ہونا ضروری ہے, کیمیائی علاج. تو کیمیائی علاج ہونا ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ علاج سے آپ کے سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال اور جسم کے سارے بال کیا ہو جائیں گے؟ سارے بال آپ کے گر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, خود ہی سے. اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ والا علاج نہیں کرنا ہے. کہا کہ میری عمر تو ختم ہے, میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے دن میں ملاقات کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور میری داڑھی کٹی ہوئی ہو اور میری داڑھی نہ ہو, اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سب کو داڑھی ہوگی, اور میں جا کے ملاقات کروں گا ان سے, اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور میری داڑھی کٹی ہوئی ہے تو مجھے شرم آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا, ختم. تو یہ علاج مجھے نہیں کرنا ہے, میں صبر کروں گا اور یہ والا علاج نہیں کروں گا. تو انہوں نے صبر کیا, اور پھر الحمدللہ مکے میں ان کا انتقال ہوا. مکے میں انتقال ہوا, حرم میں درس دے رہے تھے تو انتقال ہوا. تو بلا شک یعنی تو یہ تھے ہمارے مشایخ علماء, جو بلا شک کسی حالت میں داڑھی کاٹنا برداشت نہیں کرتے. آج کل صرف کبھی بس لوگ کیا بولیں گے, یا اگر آفس میں والوں نے کہہ دیا, یا آفس میں اگر کسی نے سختی کی کہ داڑھی کیوں ہے, داڑھی کاٹ لو, یہ منع ہے ورنہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے. تو بلا شک یہ بالکل معمولی چیز ہے. حقیقت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے جاب چھڑیانا, لیکن حقیقت میں اللہ کے دین کے لیے کچھ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ چھوڑ دیں گے, اگر اس کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلا دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, آپ کو اس سے بہتر آپ کو بدلا دے گا. یا اگر کسی کی خواہش پر, یا اگر والد کے, والدہ کے, یا بیوی کی خواہش پر, یا لوگوں یا دوستوں کی خواہش پر, ارے کیا ہو بھائی, آپ متوی بن گئے کیا ہے, یا اس طرح کی جو باتیں کرتے لوگ, یا داڑھی کیا چھوڑ لی بھائی, کیا ہے, اس طرح سے جو بیکار باتیں جو کرتے ہیں دوست وغیرہ. ویسے کہ اس سے کیا کرے انسان, بالکل ان کے دھوکے میں نہ ہے اور ان کی باتوں میں نہ ہے. بالکل کیا کرے, جو حق ہے اس پہ باقی رہے, جو حق ہے اس پر باقی رہے. بلا شک حقیقت کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا معاشرہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں سب کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں, اور تو بلا شک تو انسان کو یعنی برداشت کرنا اور ثابت رہنا دین پر بہت بڑا مشکل ہوا تھا. لیکن وہ یاد کرے کہ یہ نا اس کا بہت بڑا ثواب ہے, اور وہ جانے کہ اس کے یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے. بلکہ اگر وہ صبر کریں گا
اور ثابت قدم رہیں گا تو اور بھی لوگ آئیں گے، اور بھی لوگ آئیں گے، اور بھی لوگ کیا کریں، یعنی ممکن ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ کر بھی کیا کریں گے، لوگ گاڑی رکھیں گے. اور یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے 2 رکعت اس کو دیکھ کر رکھتے ہیں تو ویسا ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور شخص بھی گاڑی رکھ لے، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ داڑھی کاٹنا ایک ایسا گناہ ہے، داڑھی کاٹنا ایک ایسا گناہ ہے جو لگاتار، یہ گناہ ہے دائمی کنٹینیوس گناہ ہے. آپ نے شراب پی، زنا کیا، نعوذ باللہ، جو بڑے گناہ بھی ہے، یا چوری کی، تو جب آپ نے گناہ کیا اس وقت تک گناہ ملے گا، بعد میں ختم ہو جائے گا گناہ. لیکن داڑھی جب تک کٹی ہوئی ہے جب تک آپ کو گناہ ملے گا، داڑھی جب تک کٹی ہوئی ہے جب تک آپ کو گناہ ملے گا. اور اکثر جو لوگ جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ڈیلی کاٹتے ہیں، ہر دن صبح میں کیا کرتے ہیں، داڑھی شیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یا 2 دن میں ایک بار، تو ایسا کہ کیا ہے، ایک مستمر گناہ ہے، ایک مستمر اور ایک لگاتار گناہ ہے، تو جائے کہ انسان بچ جائے. اچھا، اس پر ایک کچھ لوگوں کا ایک وہ ہے، دعویٰ ہے، شبہہ ہے، جو بالکل کیا ہے، ہلکا ہے اور بیکار ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تقویٰ داڑھی میں نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دل میں ہے، نہ کہ داڑھی میں ہے. تو اس کا جواب کیا دیں گے ہم لوگ؟ جواب کسی کو معلوم ہے اس کا؟ یہ جو شبہ ہے، یا یہ جو ایک بیکار فالتو جو بات ہے، کہ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی تو تقویٰ اور ایمان داڑھی میں نہیں ہے، تقویٰ اور ایمان کیا ہے؟ دل میں ہے. تو اس کا جواب کیا دیں گے ہم لوگ؟ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی، آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ یعنی کیا داڑھی رکھنا واجب ہے، وہ اگر اس نے کہا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، داڑھی ایمان تو دل میں ہے، نہ کہ داڑھی میں ہے. نعم، یہاں مسلمان ہے، مسلمان تو ہم سب مسلمان ہیں. طیب، مسلمان نے کہا کہ نا وہ دل میں تقوی کی علامت، نعم دل میں ہے تو داڑھی خود نہ خود آئے گی. نعم، ہم یہ بولیں گے اگر آپ کے دل میں ایمان ہوتا، اگر آپ کے دل میں ایمان ہوتا تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ نا آپ کا ظاہر بھی کیا ہوتا، اللہ کے رسول کے مطابق ہوتا. آپ کا ظاہر بھی کیا ہوتا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے یہ مطابق ہوتا، ٹھیک ہے نا. نعم. تو بلا شک نعم تو نعم بلا شک تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپ کا ظاہر بھی کیا ہو، اللہ کے رسول کے نا سنت کے موافق ہو. تقوی کا تقاضا یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ظاہر بھی کیا ہو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مطابق ہو. یہ تقوی کا تقاضا ہے. اور ہم نے جان لیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی کو کاٹنا حرام ہے اور یہ بڑا گناہ ہے. اس طرح سے کیا ہے، بغل کے بال اکھاڑنا اور ناف کے نیچے کے بال مونڈنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک عظیم سنت ہے. اور یہ بھی کیا ہے، یعنی فطرتی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یہ بھی کیا ہے، فطرتی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ بغل کے بال اکھاڑنا اور ناف کے نیچے کے بال مونڈنا، یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہے نا سنت ہے. بغل کے بال اکھاڑنا افضل ہے، لیکن کوئی بھی طریقے سے کاٹنا جائز ہے. تو بغل میں جو بال آتے ہیں ان کا افضل طریقہ یہ ہے کہ اسے اکھاڑا جائے، کھینچا جائے اس کو، ٹھیک ہے نا. ضروری کہ ہاتھ سے کھینچے انسان، اور یہ بھی ہوتا ہے طریقہ، لوگ کرتے ہیں، بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی تھا، لیکن اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف. لیکن اور طریقے بہت سے ہیں، انسان کچھ لگا کر پیسٹ یا کچھ لگا کر نکالے. آج کل طریقے تو بہت ہیں، آج کل طریقے کیا ہے، بہت طریقے ہیں. اور میرے ایسے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح انسان اپنے بغل کے بال اکھاڑ سکتا ہے بغیر ہاتھ کے، یعنی بالکل بغیر کوئی درد کے، بغیر کوئی تکلیف کے آسانی سے نکال سکتا ہے. ورنہ کیا ہے، ورنہ کوئی بھی طریقے سے کاٹنا جائز ہے، ورنہ کوئی بھی طریقے سے کاٹنا جائز ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح سے اگر کوئی کیا کرے کہ نا اسے بلیڈ سے کاٹے، کوئی بھی طریقے سے کیا کر سکتا ہے، وہ کاٹ سکتا ہے. اور ضروری نہیں کہ نا وہ اسے اکھاڑے، لیکن یہ افضل ہے. اکھاڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر نہیں آئیں گے. یہ آتے ہیں تو پھر بہت کم ہوتے ہیں، یعنی بال کیا ہوتے، بالوں کی جڑ یعنی کمزور ہو جاتی. بال کو اکھاڑنے سے کیا ہوتا، بالوں کی جڑ کمزور ہو جاتی. تو پھر کیا ہوتا کہ نا پھر کیا ہوتا کہ نا وہ 1-2 بار آتے ہیں، پھر اگر آپ نے ہر بار اسے اکھاڑا ہے تو 3-4 بار کے بعد یا 5-6 بار کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ بال نہیں آئیں گے انشاءاللہ مکمل، یعنی ہمیشہ کے لیے بال نہیں آئیں گے. اور یہ موجود ہے نا، اسی اللہ نے کہا کہ نا وَنَتْفُ الْإِبْطِ، حدیث میں ہے کہ وَنَتْف اکھاڑنا ہے اسے، ٹھیک ہے نا. یہ افضل ہے، یہ افضل. ورنہ کوئی بھی طریقے سے کاٹنا جائز. اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا ہے نا، کچھ لوگ نہیں کاٹتے، نہ
نہ اسے اکھاڑتے ہیں اور نہ اسے کاٹتے ہیں، بلا کہ یہ غلط ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے، اس سے گندی بو آتی، اور اس سے گندگی انسان کے بغل میں جمع ہوتی ہے، پھر گندی بو آتی ہے، بلا کہ انتہائی یہ کیا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور حالانکہ اگر کوئی انسان کو کاٹنا مشکل بھی ہے تو پھر کچھ لگا لے وہ، یعنی کچھ باڈی اسپرے یوز کر لے، اور جو مزیل عرق جو ہے، جو اس سے پسینہ نہیں آتا یا پسینہ ختم کہ وہ ختم ہوتی، کچھ تو بھی استعمال کرے، یعنی ورنہ کچھ لوگ تو بالکل یہ نہ وہ کچھ نہیں کرتے، تو پھر ایسا کیا غلط ہے بالکل اور مناسب نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بالکل صاف نظیف ہو، پاک صاف اور نظیف، اور ہر چیز، ہر گندگی سے پاک ہو، ہر گندگی سے پاک ہو، اور ہلکی چیزیں، ہلکی چیز بالکل، یعنی اگر کسی کا کوئی چیز نہیں ہے تو حتیٰ کہ لیمبو کافی ہے نا، لیمبو سے کیا ہوتا ہے، بو نہیں آتی، حقیقت نام یہ موجود ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی چیز نہیں ہے، اسے بال بھی نکالنا مشکل ہے اور کوئی چیز اسپرے وغیرہ خریدنا مشکل ہے، تو پھر ایک لیمبو کا کاغذ لے لے لیمبو کیا کرے، اسے کاٹ کر اس کا رس، یعنی اس کو لگا لے اس کو بغل میں، تو انشاءاللہ گندی بو ختم ہو جائے گی۔ طيب آخری پھر ناف کے نیچے کے بال اور شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو موننا افضل ہے، لیکن کوئی بھی طریقے سے کاٹنا جائز ہے، لیکن کوئی بھی طریقے سے کاٹنا جائز ہے۔ تو انہیں کیا ہے، انہیں موننا، یعنی انہیں بلیڈ کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ نا وحلق العانتی، وحلق العانتی، اور عانی یعنی ناف کے نیچے کے بال اور شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو موننا افضل ہے، یعنی بلیڈ سے کاٹنا، لیکن کوئی انسان کوئی اور طریقے سے کاٹتا ہے تو جائز ہے، کوئی اور طریقے سے کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اہم چیزیں کسان کاٹے یہ اہم چیز ہے۔ سوال ہے کہ ابھی آج کل آپ جانتے ہیں کہ نئی چیز آئی ہے، لیزر سے کاٹتے ہیں بالوں کو، چاہے بغل کے، خاص طور پر بغل کے بال بھی، اور عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتیں بھی آج کل بہت یوز کر رہی ہیں، یعنی جو بال آئے تھے یعنی ہاتھوں میں اس طرح سے وغیرہ، تو کیا کرتے وہ لیزر سے کیا کرتے، اسے نکالتے، یہ بالوں کو نکالتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے کیا لیزر کے ذریعے بالوں کو کاٹنا، اور تاکہ پھر بال پھر نہ ہوئے، پھر بال پھر سے نہ آئے، تو یہ کیا جائز ہے؟ نعم، اس میں علماء نے کہا کہ جائز ہے، حرج نہیں ہے اس میں، شرط یہ کہ اس میں نقصان نہ ہو انسان کے باڈی پر۔ اگر نقصان نہ ہوتا ہو، اور غالباً نقصان نہیں ہوتا، غالباً نقصان نہیں ہوتا ہے، تو جائز ہے، تو کیا ہے، جائز ہے نکالنا لیزر کے ذریعے بھی، لیکن پیسہ جانتے ہیں کہ ذرا مہنگا ہے وہ، اور اس کے کئی ہوتے ہیں، جلسات ہوتے ہیں، موجود ہے یہاں بھی ہے اور ہر جگہ ہے۔ تو لیزر کے ذریعے بھی کیا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، بالوں کو نکال سکتا ہے، لیکن افضل یہ کہ انسان جو گھر کے گھرولے اور جو گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کاٹنا بہتر ہے، چاہے بغل کے بال ہوں یا ناف کے نیچے کے بال ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں بال کاٹنا بھی کیا ہے، یہ بھی یہ فطرتی سنتوں میں سے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی یہ فطرتی سنتوں میں سے۔ صحیح۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات واضح ہے، کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، سوال جواب یعنی سب واضح ہے نا، واضح نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ تو ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی افضل، یعنی یہ بھی کیا ہے، یہ مسنون ہے اور مرغوب ہے اور مندوب ہے۔ طيب نہ سوال ٹھیک ہے، کچھ لوگ نام یہ ہے کہ نا دفن کرنا، تو ناخن یا بالوں کو کاٹ کر دفن کرنا، کیا مطلب دفن کرنا، کہ یعنی اسے کیا کرنا، جو بھی آپ کے ناخن ہیں یا بال ہیں جو آپ نے کاٹے ہیں، اس کو کیا کرنا، دفن کرنا، یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لازمی، یہ لازمی نہیں ہے، انہیں دفن کر دینا اچھا عمل ہے، یعنی اچھی بات ہے، اگر آپ کو موقع مل جائے اور جگہ بہت ہے ماشاءاللہ، تو آپ دفن کر دیں، یہ اچھی بات ہے، یہ ثابت ہے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ ناخن جب کاٹتے تو اسے دفن کرتے، کیا کرتے، اسے دفن کرتے، یعنی کاٹ کے کیا کرتے، جو ہوتا ہے ناخن جو جمع ہو گئے، اس کو کیا کرتے، مٹی کھود کر اسے کیا کرتے، اسے دفن کر دیتے۔ تو لیکن یہ بات لازمی نہیں ہے، یہ بات کیا ہے، لازمی نہیں ہے نا، معلوم ٹھیک ہے، یہ ابھی آئیں گا، ابھی آپ کا جواب ابھی آ رہا ہے جاوید صاحب، ابھی آپ کا جواب ابھی آ رہا ہے۔ طيب تو یہ کیا ہے کہ نا، تو دفن کرنا واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، کہ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ طيب صفائی و ستھرائی کی مدت، صفائی و ستھرائی کی مدت، یعنی کب تک آپ یہ، کتنی مدت تک آپ کو ضروری ہے کہ نا آپ کاٹیں۔ یہاں ہے کہ کین بی ریموو چیسٹ ہیئر فار مین، جائز ہے اگر نقصان نہ ہو تو، لیکن کیا ہے کہ نا اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، تو نہیں کاٹنا اچھی بات ہے،
اسے نہیں کاٹنا اچھی بات ہے، اور اگر کوئی وجہ سے کاٹنا پڑا تو جائز ہے، اگر کوئی وجہ ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی حاجت ہے علاج کے لیے، حجامے کے لیے، کوئی وجہ کے لیے، تو یہ جائز ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے خام خواہ کے کاٹنا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر کوئی کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طيب تو کب تک آپ کو موقع ہے کہ نا آپ کتنی مدت تک آپ اگر بال نہ کاٹیں جائز ہے، اور کتنی مدت کے بعد آپ کو بال کاٹنا ضروری ہے، بال کاٹنا بغل کے بال یا ناک نیچے کے بال، اور اس طرح سے ناخن وغیرہ، ناخنوں اور بغل کے بالوں اور زیر ناک بالوں اور مونچھوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا یعنی نہ کٹوانا مکروہ ہے، اور بعض نے کہا کہ حرام ہے، 40 دن سے 40 ڈیز سے زیادہ، 40 دن سے زیادہ اسے نہ کاٹنا، بغل کے بالوں کو، ناخنوں کو، زیر ناک بالوں کو، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، بعض نے کہا کہ حرام ہے، بعض نے کہا کہ حرام ہے، اور بعض نے کہا مکروہ ہے، لیکن قریب یہ ہے کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے نا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھوں اور ناخنوں کے کٹوانے، زیر ناف اور زیر بغل بال منڈوانے کا وقت مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا جائے، 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا جائے، تو یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، تو 40 دن سے زیادہ اسے کاٹنا، 40 دن سے زیادہ اسے چھوڑنا حرام ہے، لیکن سوال ہے کیا اسے 40 دن تک کے بعد کاٹنا ضروری ہے یا 40 دن سے پہلے کاٹ سکتے؟ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک کے بعد ہی کاٹنا چاہیے، یعنی ایک بار کاٹ لیے تو پھر 40 دن کے بعد ہی کاٹنا، کیا مطلب یہ ہے؟ یا لاسٹ لمٹ یہ ہے کہ 40 دن تک آپ کو لمٹ ہے خالی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نا نا لاسٹ وی کین کٹ نا، بلکہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے بڑھ جائیں بال اس سے پہلے تو چاہیے کہ آپ کاٹ لیں، یہ نہیں کہ آپ ہے نا 40 دن تک اگر جھوٹے بول کے آپ چھوڑ کر رکھ دیے اور اپنے بال نہیں کاٹ رہے، نہیں، بلکہ چاہیے کہ جب بھی بال بڑھ جائیں، جب بھی ناخن بڑھ جائیں فل کاٹ دیں، جب بھی بال بڑھ جائیں اور جب بھی آپ کے بال بڑھ جائیں اور ناخن بڑھ جائیں تو فل کاٹ لیں، دیر کیا کریں نا، ہمیشہ کلین رہیں نا، تو ورنہ لیکن لاسٹ لمٹ یہ ہے کہ آپ 40 دن تک آپ کو موقع دیا گیا کہ نا اگر وغیرہ احساس ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی اس میں اسلام کی رحمت ہے، یعنی اسلام نے کیا کیا، یعنی یہ سختی نہ ہو کے ہر ہفتہ کاٹنے کے لیے، ورنہ چاہیے کہ اگر ہر ہفتہ ہوتا تو اور اچھی بات ہے، ہر ہفتہ کیا کرے انسان، کیا کرے جمعے کے دن پاک صاف ہو، ہر ہفتہ کرے اور اچھی بات ہے، انسان کا گروتھ ہے پہ ڈیپینڈ ہے، جب بھی بڑھ جائیں گے، نعم نعم یہ بھی بات ہے، طيب اس پہ یہ بھی ہے کہ نا، اس میں میں ایک بات یہ بیان کروں اس میں کہ نا کہ کچھ لوگ کو کیا ہے، کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں بولتے، غلط ہے، کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ نا اپنے بچوں کو اس کے بارے میں نہیں بولتے، یعنی اگر ان کے بچے بالغ ہو گئے، خاص طور پر 14 ایئرس 13 ایئر 14 13 سال کی عمر، 14 سال 15 سال کی عمر میں بچوں کو بال آنے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغل میں، ناف کے نیچے، اور کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں شرماتے بولنے سے، اور بچوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، تو پھر بچوں سے کیا ہوتی، تو بچوں سے گندی بو آنے لگتی ہے، اور لیکن اور ماں باپ بولتے نہیں، بولتے کہ مجھے شرم آ رہی، میں کس طرح بولوں، نہیں، اس میں شرم کی بات کیا ہے، آپ تو ماں باپ ہے، تو آپ نہیں بول سکتے ہیں بغیر شرم کے، اور بلکہ بولنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولیں گے، اگر ماں باپ نہیں بولیں گے بچوں کو کہ کس طرح کاٹتے ہیں اور کاٹنا سنت ہے تو اور کون بولیں گے، نہ ممکن ہے کہ اگر ماں باپ کو زیادہ شرم آ رہی بہت ہی شرمیلے ہے تو ممکن ہے کہ کسی اور کو بولتے ہیں، لیکن مین ہے کہ نا وہ بول دیں، کیا کہ نا وہ خود بولیں، یہ اچھی بات ہے، یہ کہ نا وہ کیا کریں، خود بولیں، یہ کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، اور نہ بلکہ چاہیے کہ نا بلکہ تو حقیقت تو چاہیے کہ نا یہ ہو کہ سب سے قریب بچوں کے ان کے ماں باپ ہو، یہ نہیں کہ آپ ہے نا بچوں سے بہت دور ہیں، اور کیا ہے کہ نا وہ آپ کو نا بولنے میں شرم آ رہی، نہیں، بلکہ چاہیے کہ نا بچوں کے سب سے قریب انسان اس کے ماں باپ ہوں، سب سے قریب بچوں کے سب سے قریب انسان کون ہو، خاص طور پر یہ عمر میں 13 14 جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو قریبی ہوتے ہیں، جو 10 سال کی عمر کے بچے 12 سال نہیں، یہ عمر میں 13 14 15 16 17 18
یہ عمر کی عمر میں ضروری ہے کہ سب سے قریب کون ہوں گے بچوں کے؟ ماں باپ ہوں. اگر ماں باپ قریب نہیں ہوں گے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ کسی اور طرف جائیں گے، کسی اور طرف جائیں گے، برے دوستوں کے پاس جائیں گے، یا آن لائن آج کل نیٹ بھی آ گیا تو نیٹ پہ کیا کریں گے؟ غلط چیزیں سیکھیں گے. تو چاہیے کہ سب سے قریب کون ہو؟ سب سے قریب جو شخص ہو وہ کون ہو؟ وہ ہے نا وہ ہے نا اس کے ماں باپ ہیں. نعم ممتاز. نعم فادر شوڈ ٹیچ فار سن اینڈ مدر. اور نعم یہ زیادہ بہتر ہے کہ بچوں کو اس کی ماں سکھائیں اور بچوں کو باپ سکھائیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دوری جو ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان دوری، اور یعنی یہ صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. آج کل میں جانتا ہوں کتنے واقعات ہیں موجود ہیں تو غلط ہے. یعنی ویسے کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یعنی اس میں نہیں بلکہ ہر چیزوں میں، بلکہ ہر چیزوں میں چاہیے کہ اور تو لازمی کہ ماں باپ اس میں کیا کریں. اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہمیشہ بچوں کو غصہ کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی بچہ گھر پہ آئے اسے غصہ ہوتا ہے اور اسے ڈانٹ پڑتی ہے، تو پھر بچہ قریب نہیں آئے گا. یہ حقیقت. تو لازمی ہے کہ نا جب اللہ نے فرمایا اللہ رسول کے بارے میں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت ہوتے لوگ آپ سے دور کیا ہوتے؟ آپ سے دور بھاگ جاتے. تو نا تو ویسے یہ بھی کیا ہے کہ درس دینا کام عالم کا ہے، نہ کہ درس دینا کام کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. کچھ لوگ یعنی بعض کے گھروں میں ہر دن درس ہوتا ہے. غلط. ٹھیک. طيب اس طرح سے کیا ہے یعنی ختنہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ختنہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہنا سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. اور یہ بھی نہ فطرتی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فطرتی یعنی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یعنی ختنہ کرنا. ختنے سے مراد کیا ہے؟ ختنے سے مراد کیا ہے؟ ختنے سے مراد یہ ہے کہ مرد کے لیے عضو تناسل، یعنی جو انسان کی جو ناسامے کی جو شرمگاہ ہے، عضو تناسل کے سپاری ڈھانپنے والے چمڑے کو مکمل کاٹنے کو یعنی ختنہ کہتے ہیں. تو انسان کی جو مرد کی جو شرمگاہ ہوتی ہے سامنے کی، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، اس کی جہاں سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے اس کو مکمل نکالنا، یہ ختنہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ختنہ ہے. اور عورتوں کا ختنہ یہ ہے کہ مرد کے عضو تناسل کے داخل ہونے کی جگہ کے اوپر زائد گوشت یا چمڑے کا کاٹنا، لیکن مکمل نہیں کاٹیں گے، بلکہ اس کو یعنی تقریباً مکمل نہیں کاٹیں گے، لیکن کاٹیں گے، لیکن اسے مکمل نہیں کاٹیں گے. لیکن حدیث میں آیا کہ نا، حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت سے کہ کہا کہ نا اس کا کاٹو لیکن پورا مت کاٹو، لیکن پورا مت کاٹو. اس لیے کہ عورتوں کا اگر بالکل نہیں کاٹنا، اس سے عورتوں میں شہوت بڑھتی ہے. تو ممکن ہے کہ اس سے کیا ہے کچھ گناہ ہو، اس سے کچھ کیا ہو گناہ ہو. اور پورا کاٹ دینا، اس سے شہوت کیا ہوتی؟ پوری ختم ہو جاتی. اس سے شہوت کیا ہوتی؟ پوری مکمل ختم ہو جاتی. تو لیکن صحیح کیا ہے کہ نا تقریباً یعنی مکمل نہ کاٹا جائے، لیکن کاٹا جائے لیکن آدھا اور اس سے زیادہ کاٹا جائے. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. تو امید ہے کہ بات واضح آپ لوگوں کو کہ یہ ختنہ سے مراد واضح آپ لوگ. ہاں، مرد کا جو ختنہ ہے اور عورت کا ختنہ اور عورت کا ختنہ نا. طيب تو یہ کیا ہے؟ تو ختنے سے مراد یعنی مرد یعنی نہ تو یہ واضح. عورت کا سمجھ نہیں آیا. طيب عورت کا جو ہے کہ عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے سامنے کی، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے عورت کا، یعنی اور یعنی جہاں پر ہے نا مرد یعنی تو وہاں پر یعنی وہاں پر اوپر ایک ایکسٹرا وہ آتا ہے، چمڑا ہوتا ہے ایکسٹرا، اور یا ہلکا سا گوشت ہوتا ہے، ہلکا سا یعنی زائد گوشت ہوتا ہے، تو اسے کاٹیں گے نا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا ہے نا خطرہ نہیں ہے، بلکہ ثابت ہے، بلکہ سنت ہے عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ختنہ کرنا عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ سنت ہے. نہ ہم عام طور پر دیکھیں گے نا، نہ عورتیں خود نہیں کاٹیں گے، بلکہ جو مخصص جو لوگ ہیں وہ لوگ کاٹیں گے. موجود ہے اس کے ڈاکٹرس وغیرہ وہ کاٹتے ہیں نا. طيب ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کرنا کیا سنت ہے. طيب ٹھیک ہے. یہ ابھی آئے گا. طيب حکم کیا ہے؟ ختنے کرنے کا حکم کیا ہے؟ ختنے کا کیا ہے حکم؟ کیا ہے؟ ختنہ واجب ہے، سنت ہے؟ تفصیل ہے اس میں.
ختنہ مردوں پر واجب ہے، ختنہ مردوں پر واجب ہے اور عورتوں کے لیے سنت ہے، مردوں پر واجب ہے اور عورتوں کے لیے سنت ہے۔ تو ختنہ کیا ہے؟ مردوں پر واجب ہے، ضروری ہے کہ مرد کیا کریں، یعنی ختنہ کرائیں، اور عورتوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کی سنت ہے کہ عورتیں نہ کریں تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ نا ختنہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ختنہ کرنے سے عورتوں کی چہرے کی خوبصورتی بڑھتی ہے، حدیث میں فإنه انظر للوجه، کیا ہے؟ یعنی ختنہ کرنے سے چہرے میں خوبصورتی آتی ہے عورتوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، اور یہ حاکم کی روایت بھی ہے، حاکم کی بھی روایت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس میں حدیث میں تھا کہ نا مکمل نہ کاٹو عورتوں کو، تو بعض نے کہا کہ نا مکمل کاٹنے سے کیا ہوگا؟ عورتوں کا چہرہ خوبصورت نہیں رہے گا، خوبصورتی کم ہو جائے گی مکمل کاٹنے سے، لیکن اگر آدھا کاٹیں گے تو خوبصورتی باقی رہے گی نا، جو بھی مطلب ہے حدیث کا، لیکن یعنی عورتوں کے لیے بھی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، عورتوں کے لیے کرنا بھی سنت ہے، لیکن مردوں پر واجب ہے، مردوں پر کیا ہے؟ ختنہ واجب ہے۔ صحیح۔ فوائد: ختنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ختنے کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن مرد بچے بالغ ہونے سے پہلے واجب ہے، مرد بچے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے واجب ہے کہ اس کا ختنہ ہو۔ تو بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرانا واجب ہے اس کے والد پر، کہ وہ اپنے بچے کا کیا کرائے، اور اپنے بچے کا ختنہ کرائے، اپنے بچے کا کیا کرے؟ ختنہ کروائے۔ لیکن کوئی وقت نہیں ہے کہ نا 1 سال کی عمر، 2 سال، 7، یعنی شروع میں کر جائیں بچہ پیدا ہوتے ہی، یا 7 دن کے بعد، نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا، کب جب بھی موقع ملے کر لے، جب بھی موقع ملے کرے، جب بھی مناسب ہے، جب بھی مصلحت کے حساب سے۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ختنہ اور عقیقہ دونوں ایک ہے، یعنی دونوں میں کنیکشن ہے، ختنے میں اور عقیقے میں، نہیں، عقیقہ الگ ہے اور ختنہ الگ ہے۔ آپ عقیقے میں آپ کیا کریں گے؟ 2 بکرے ذبح کریں گے بچے کے لیے، اور اس کے بال کاٹیں گے، اور لیکن ختنہ کرانا ضروری نہیں کہ وہی دن، ختنہ کرانا وہی دن ضروری نہیں، لیکن جب کرائیں بعد میں کرائیں، یعنی لیکن بالغ ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ طيب، ختنے کے فوائد کیا ہیں؟ ختنے کے فوائد یہ ہیں کہ نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں، ابراہیم علیہ السلام نے 80 ایئرس کی عمر میں کیا کیا؟ 80 ایئرس کی عمر میں کیا کیا؟ 80 ایئرس کی عمر میں نا کیا کیا؟ ختنہ کرایا، بالقدوم، جو قدوم جو جگہ کا نام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کی عمر کتنی بڑی ہو جائے تو اگر اس کا ختنہ نہیں ہوا تو وہ نہ ختنہ کروائے، خاص مرد جو ہے، مرد۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 80 ایئرس، 80 سال کی عمر میں انہوں نے کرایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو انسان یہ نہیں کہا کہ بڑا ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ کتنی بھی عمر ہو تو وہ کیا کرے؟ ختنہ کروائے، وہ ختنہ کروائے نا۔ بلکہ بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی نے کی؟ سب سے پہلے انہوں نے کی، سب سے پہلے جنہوں نے ختنہ کروایا وہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور کیا ہے یہ ختنہ؟ کیا ہے یہ؟ نا مسلمان کی پہچان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ تو مسلمانوں کی صفت یہ ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ نہ ختنہ کرواتے ہیں، تو کسی کفار اور کافر اور غیر مسلم کیا کرتے ہیں؟ یہ ختنہ نہیں کرواتے، اور عضو تناسل جو یعنی شرمگاہ میں جمع ہونے والے میل و پیل اور پیشاب جیسی چیزوں کی جمع ہونے سے سوائی ہو، ورنہ اگر آپ نے نہیں کروایا، یعنی آپ نے یہ کیا ختنہ، تو ممکن ہے کہ گندگی جمع ہو جائے یعنی وہاں پر چمڑے کے پاس جو چمڑا ہوتا ہے۔ ختان شہوت کو معتدل کرتی ہے، نعم، تاکہ انسان کی شہوت نہ بڑی ہوتی ہے، یعنی نہ اس کی شہوت زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے، یعنی وہ ہوتا ہے بیچ میں، معتدل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ معتدل ہوتی ہے نا۔ اسے غالب گمان ہو کہ اسے ختنہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا تو نہ کرنے میں حرج نہیں ہے، اسے غالب گمان ہو کہ اسے ختنہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا تو نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر اسے نقصان، اسے معلوم اس کی عمر بڑی ہو گئی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر آپ نے ختنہ کروایا تو ممکن ہے کہ آپ مر جائیں گے، یا بہت بڑی بیماری لاحق ہوگی، یا بہت بڑا نقصان ہوگا، تو معاف ہے، تو کیا ہے؟ معاف ہے، ضروری ہے کہ آپ کروائیں، معاف ہے، یہ کیا ہے؟
معاف ہے، ضروری نہیں کہ آپ کروائیں، یہ چیز کیا ہے، معاف ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نقصان ہو، غالب گمان ہو کہ نقصان ہونے والا ہے، لیکن خالی بس دل بول رہا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان ہوگا، نہیں، اگر ڈاکٹرس نے یعنی ثقہ اور یعنی معتمد اور بھروسے دار ڈاکٹرس نے کہا کہ آپ کو نقصان ہوگا، تو ان کی بات سن کر آپ ہے نا نہ کرنا یہ جائز ہے، نہ کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ کیا ہے اسلام کی پہچان ہے حقیقت میں، لیکن اس میں کیا ہو کہ ہم کافروں کو نہیں بولیں گے، کافروں کو یہ بات نہیں بولیں گے، یا خاص طور پر جو نئے مسلم سے ان کی یہ والی باتیں نہیں بولیں گے۔ ایک قصہ ہوا کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرتے کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ جو جاہل تھے، یعنی بیسک انہیں دین کا علم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی بڑی عمر ہے انسان کی، اس نے ابھی اسلام قبول کیا، تو کہا کہ تم لازمی کی سب سے پہلے تم کیا کرو، لازمی کہ تم سب سے پہلے نہ ختنہ کرواؤ۔ اس نے کہا کہ کاٹنا ہے، اس نے پھر کیا اسلام چھوڑ دیا، کیا یہ کہا کہ یہ دین میں کیا چیز ہے، دین میں تو کاٹو یہ کیا ہے، تو دین اس نے کیا کیا، اسلام چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ حکمت نہیں ہے، حکمت کیا ہے کہ انسان کیا کرے، صبر کرے، اور اس نے ابھی اسلام قبول کیا، اسے دین نماز سکھائیں، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، فاتحہ سکھائیں، شروع چیزیں عقیدہ سکھائیں، عقیدہ بھی کیا ہے، بنیادی عقائد سکھائیں، خالی صرف آخرت، رسالت، توحید۔ پھر بعد میں یعنی کچھ دنوں کے بعد جب اس کا ایمان پکا ہو جائے، وہ پکا ہو جائے، پھر بعد میں اسے بولے کہ نا یہ اسلام میں یہ اچھی بات ہے، اور اس کے فوائد بتائیں، اس میں فائدے بہت ہیں، اس میں پاکی ہے، صفائی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان پاک رہے، صاف رہے، اور لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو بھی نقصان ہی ہے، اگر آپ کو حقیقت میں اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ نہ کاٹیں، تو یہ واضح ہو، ہر چیز واضح ہو، ورنہ اسلام قبول کرتے ہیں آپ سیدھا بولیں گے بھائی کاٹنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، نہیں، نماز قبول ہوگی، نماز کا تعلق نہیں ہے، نماز کا تعلق نہیں ہے، نماز کا تعلق سے نہیں ہے، نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق اس سے نہیں، نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق اس سے نہیں، بلکہ نماز انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ ہم آگے پڑھیں گے نا، طيب طيب اس میں کیا ہے، طيب اس میں شاید میں نے ایک بات نہیں لکھی میں نے، طيب اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا، طيب ایک چیز میں نے چھوڑ دی نا، اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا، یعنی کیا مطلب، اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی بچہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا تھا، تو اس کے ماں باپ نے ابھی تک اس کا ختنہ نہیں کروایا، تو وہ چاہتا کہ وہ نماز پڑھے، یا اگر کوئی بڑا آدمی، اس کو ڈر ہے کہ اس کو نقصان ہے، کہ اس کو ڈر ہے کہ یا اسے غالب گمان ہے کہ نا اگر وہ کرائے گا ختنہ تو نقصان ہوگا، تو اسے جائز ہے، تو یہ تو جائز ہے، لیکن ہم بولیں گے کہ لازمی ہے کہ جب وہ استنجا کرے، جب کیا کرے، جب وہ استنجا کرے تو وہ گندگی صاف کرے، یہ نہیں کہ یعنی صاف نہیں کرنا غلط ہے، گندگی صاف کرنا ضروری ہے، چمڑے کے اندر بھی، یعنی ساری مکمل صفائی ہونا ضروری ہے، مکمل صفائی ہونا ضروری ہے، مکمل صفائی ہونا کیا ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کیا تھا، یہ تھا ہمارا طيب یہ تھا ہمارا کیا تھا، یہ اس طرح سے ہم نے کیا پڑھ لیے، ہم نے پڑھے ہیں یہ نا فطرتی سنت ہے، ہم نے پڑھے ہیں فطرتی سنت پڑھی، ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، نجاست کے احکام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں نجاست کے احکام۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا، وہ تھا کیا تھا، وہ تھا انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے باڈی کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، یعنی باڈی سے متعلق، انسان کی باڈی کے متعلق جو گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ہاں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا طہارت کے مسائل، طہارت کی تعریف، اس کی اقسام، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا پانی کے مسائل، پانی کی اقسام، پھر ہم نے پڑھا تھا برتن کے مسائل، پھر ہم نے پڑھا تھا حدث کے مسائل، حدث کے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا پھر ہم نے آخری میں یہ چیز پڑھی، پھر ہم نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد پڑھی تھی ہم نے یعنی قضائے حاجت کے، ہم نے پڑھا تھا قضائے حاجت کے آداب وغیرہ، پھر ہم نے پڑھے تھے، پھر آخری جو ہم نے چیز پڑھی ابھی کہ فطرتی سنتیں ہم نے پڑھی تھی، فطرتی سنتیں۔ تو یہ سارے جو چیزیں تھیں، یہ تھی انسان کی سے متعلق جو گندگی ہے، انسان سے متعلق جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ نا جو باہر کی جو گندگی ہوتی ہے، ایسی گندگی جو باہر کی ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کرنا کس طرح، اور یہاں پر ہم جانیں گے کہ کیا چیز گندی ہے اور کیا چیز پاک ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ نا گندگی پاک کس سے کرنا ہے، یعنی ہم نے کہا تھا کہ نا انسان کو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونے کے لیے تین جگہ صاف کرنا ضروری ہے، تین چیزیں صاف کرنا ضروری ہے، تین چیزیں صاف کرنا ضروری ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں انسان کا، کیا کیا نا، ہم نے کہا تھا نا، آپ لوگ یاد ہے نہیں، بھول گیا آپ لوگ، کہ انسان ضروری ہے
کہ نماز پڑھنے سے پہلے انسان 3 امور کو اور 3 چیزوں کو صاف کرے اور انہیں پاک کرے گندگی سے. نعم پہلی چیز جگہ. نعم ہم نے بیان کیا جگہ بدن اور کپڑے. جگہ بدن کپڑے. نعم بالکل نے صحیح کہا, مسلمہ نے اس طرح سے وہ سونے. نعم تو نعم باڈی اینڈ کلوتھس پلیس. نعم انسان کا بدن کپڑے اور جگہ, یہ 3 کو پاک کرنا ہے. تو ہم نے بدن کو پڑھ لیا, بدن کو پاک کرنا وغیرہ پڑھ لیا, بدن کی جو گندگی ہوتی ہے اس طرح سے پڑھ لیا. پھر اور کس پانی سے صاف کریں گے اس وغیرہ, پھر کس طرح انسان اپنی حاجت کو پورے کرے گا, اس کے حکام وغیرہ پڑھ لیے. اب ہم پڑھیں گے نا جو باہر جو گندگی ہوتی ہے, باہر کی جو گندگی جو کبھی ممکن ہے کہ جگہ پہ لگ جائے یا کپڑوں پہ لگ جائے, تو وہ کیا چیزیں گندی ہوتی ہیں, کیا چیزیں گندی ہیں اور کیا چیزیں پاک ہے وغیرہ, یہ پڑھیں گے. یہ ہم کیا کریں گے, پڑھیں گے. اس کی تعریف کیا ہے, اس کی تعریف گندگی کی تعریف کیا ہے. ہر وہ گندگی جس کا شریعت نے دور کرنے کو کہا ہے, جس کا شریعت نے دور کرنے کو کہا ہے. ہر وہ گندگی جس کو اسلام نے کہا کہ اسے صاف کرو اور دور کرو, یہ گندگی ہے. اور یہ کیا ہے, اور یہ ہے نجاست ہے. یہ کیا ہے, اور یہ ہے نجاست. یہ ہے نجاست. حکم کیا ہے کہ نجاست کو دور کرنا واجب ہے کپڑے اور بدن اور جگہ سے. کپڑے اور بدن اور جگہ سے. تو گندگی کو پاک کرنا کیا ہے, یہ ضروری ہے اور واجب ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لی تھی اس سے پہلے. نا تنبیہات. صحیح. گندگی دور کرنے میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. گندگی دور کرنے میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. گندگی دور کرنے میں نیت کا ہونا, اس کا فون چینج ہو گیا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, صحیح کریں گے. گندگی دور کرنے میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. گندگی دور کرنے میں اگر آپ نے کیا کیا, آپ کے کپڑے پہ گندگی لگ گئی, کیا کہا تنبیہات کا مطلب, تنبیہات مطلب کچھ ضروری تنبیہات کہتے ہیں, ضروری ملاحظات. اور تنبیہات سے مراد کیا ہے, کیا بولیں گے انگلش میں, کچھ ضروری اہم معلومات کچھ جو لازمی کے ساتھ اسے خیال کرے. نوٹس. نعم نوٹس بولیں گے نا تنبیہات. طيب نعم گائیڈس. طيب نعم تو اس طرح کے عام تنبیہات, عام معلومات, جو عام کی معلومات کی انسان کیا کرے اس کو خاص خیال کرے اور اس کا خیال. نعم اور اس کو اپنے ذہن میں رکھے. اس کو کیا کرے, اس کو ذہن میں رکھے. نعم گندگی دور کرنے میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نے گندگی صاف کر دی بغیر نیت کے, آپ کے کپڑے میں گندگی تھی, آپ وہ صاف ہو گئی, خود ہی صاف ہو گئی, یا آپ نے صاف کر دی اور آپ کی نیت نہیں تھی صاف کرنے کی, تو نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیت ضروری کس میں, خالی نیت ضروری ہے صرف وضو کرنے میں اور غسل میں. حدث کو اٹھانے میں, حدث کو رفع کرنے میں ضروری ہے کہ نا کیا ہو, کہ نیت ہو, وضو اور غسل میں. لیکن گندگی کو ختم کرنے میں اور نجاست کو ختم کرنے میں نیت کا ہونا ضروری نہیں. کہ پانی سے گندگی کا خاتمہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جس سے گندگی دور ہوتی ہے تو وہ کافی ہے. تو کیا ہے, کافی ہے. اور اس کا شاید ہم نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے, ہم نے یہ والی باتیں ذکر کہاں کی تھی, اس میں سے کچھ باتیں ذکر کی تھی ہم نے پانی کے مسائل میں. جب وہاں پر ہم نے ہم نے وہاں پر ذکر کر دی تھی, حالانکہ حقیقت میں اس کی جگہ یہ ہے, لیکن ہم نے جب پانی کا ذکر کیا تو ہم نے کہا تھا کہ نا ہم نے وہاں پر ذکر کر دی تھی. ٹھیک ہے نا. تو پانی ضروری نہیں ہے کہ نا, پانی ضروری نہیں کہ نا گندگی کے خاتمے کے لیے پانی کا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو گندگی دور کرتی ہے وہ کافی ہے, چاہے ڈیٹول ہو یا کلوروکس وغیرہ جو بھی چیزیں, یا وہ کافی. اس طرح سے گندگی اور طہارت میں شک ہو تو اصل پر بنا کریں گے. اگر اصل پاک ہو تو پاک, اور گندا ہو تو گندا. کیا مطلب, کہ ہم دیکھیں گے اصل کیا ہے. یہ جو چیز یہ چیز میں جو شک ہو رہا ہے کہ پاک ہے یا صاف ہے, ہم بولیں گے دیکھیں گے کہ اصل صاف ہے یا گندی ہے. اگر اصل میں یہ گندی ہے تو گندی ہوگی, اور اصل یہ پاک ہے تو پاک ہے. کیا مطلب, اگر ایسا کہ نا کتے کا لعاب ہے یا اس کا تھوک, یا ایسا یہ جو بھی گندی چیزیں ہیں, خون ہے, یہ اصل گندا ہے. یہ پاک ہوا نہیں ہوا, اصل تو یہ پاک ہوتا نہیں, لیکن اگر کئی جگہ لگ گیا تو اگر اصل جگہ وہ اگر پاک جگہ ہے, پھر اس میں شک ہو رہا ہے کہ گندگی لگی نہیں لگی, تو ہم بولیں گے اصل پاک ہے تو پاک ہے. لیکن اگر اصل جگہ گندی جگہ ہے, اصل جگہ کیا گندی ہے, اور پھر شک ہو رہا ہے کہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی, تو ہم بولیں گے نہیں, ہم بولیں گے کہ اصل یہ پاک ہے, گندی ہے تو گندی رہے گی.
کیا ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال ہے، اس کی ایک اور مثال ہے کہ آپ کا ایک جنا کپڑا تھا، کپڑے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ کپڑا گندا ہے، آپ کو یقین تھا کہ یہ کپڑا کیا ہے، یہ کپڑا گندا ہے، یہ کپڑا گندا ہے، لیکن پھر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ صاف ہوا نہیں ہوا، میں نے دھویا نہیں دھویا، یا کوئی ہوا سے صاف ہو گیا، یا پانی ہوئی، یا بارش یعنی برسی اور صاف ہو گیا، تو شک ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یقین تھا کہ نا یہ کپڑا گندا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ کیا بولیں گے، یہ کپڑا صاف ہے یا گندا ہے، بولیں گے اس کو، ہاں کیا بولیں گے اس کو، گندا بولیں گے، ناپاک بولیں گے، کیا بولیں گے، گندا ہے اور ناپاک ہے، گندا اور ناپاک نا۔ لیکن اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ کپڑا صاف ہے یا یہ جگہ صاف ہے، لیکن شک ہو رہا کہ صرف گندگی گری یا نہیں گری، گندگی گری یا نہ گری، تو اصل تو آپ کو یقین ہے کہ صاف ہے، تو ہم بولیں گے جو اصل پہ اعتماد کر لو اور شک کو چھوڑ دو، شک کو کیا کرو، شک کو چھوڑ دو، خاص طور پر طہارت میں شک بالکل منع ہے۔ اکثر لوگ طہارت میں شک اتنا کرتے ہیں کہ وضو کرنے ان کو ٹائم لگتا ہے کہ یہ کیا نہیں کیا، وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، نہیں شک کی ضرورت نہیں، اصل کیا ہے اس پہ اعتماد کرو اور آگے بڑھو، ٹھیک ہے نا، شک کی ضرورت نہیں۔ اکثر سوال آتے ہیں شک یہ ہوا یہ ہوا، شک کیوں، شک یعنی اگر حقیقت میں شک ہو رہا تو الگ بات ہے، ورنہ میرا وضو شاید ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، وضو پورا ہوا نہیں ہوا، یا یہ ہوا، یعنی اس طرح کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں بس غلط ہے، یعنی اکثر لوگ کیا ہے شک میں مبتلا ہیں، شک میں نہیں، انسان کیا کرے اصل پہ اعتماد کرے اور آگے بڑھے، شک کو چھوڑ دے پیچھے، شک کو کیا کرے چھوڑ دے پیچھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان احتیاط نہ کرے، یعنی انسان کیا کرے لاپرواہی کرے، نہیں، لاپرواہی منع ہے، انسان احتیاط کرے، یہ دین ہے، نماز ہے، یہ عبادت ہے، اس میں لاپرواہی اور اس میں کوتاہی اور اس میں لائٹ لینا یہ منع ہے بالکل، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بالکل غلو بھی نہ ہو، نہ غلو نہ افراط، نہ غلو نہ افراط، لا افراط ولا تفریط، لا افراط ولا تفریط بل بینہما، بلکہ دونوں کے راستے بیچ میں، یعنی جو معتدل اور میاں روی کا انسان راستہ اختیار کرے، نہ ہی لاپرواہی ہو اور نہ ہی بالکل غلو زیادہ ہو کہ یہ ہوا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ نہ تو یہ بھی اکثر لوگ یعنی بہت سے لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، نہیں تو شک میں مبتلا نہ ہونا چاہیے، بلکہ انسان کیا کرے کہ نہ اگر یقین ہو تو پھر وہ کیا کرے، بلکہ ہم جانتے کہ وہ حدیث میں آیا کہ اگر کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو کہا کہ نہ جب تک کہ یقین نہ ہو تو وہ جب تک کہ اسے گندی بو نہ ہو، گندی بو نہ آئے اور نہ آواز نہ آئے، جب تک کہ وہ اپنی نماز کو نہ توڑے، کیا کرے اپنی نماز کو نہ توڑے، تو فرمایا فلا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا، جب تک کہ اسے گندی بو نہ آئے اور آواز نہ آ جائے، جب تک کہ وہ نماز کو کیا کرے اور نماز کو نہیں توڑے۔ یہ نہیں کہ بس کوئی گمان ہو رہا کہ شاید میرے سے شاید ہوا نکل گئی تو پوری نماز توڑ دی پھر وضو کر کے آئے، پھر اس طرح ہوا نہیں، اس طرح سے کیا ہے یہ نہ شیطان کی طرف سے، یہ کیا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوگا۔ اگر کسی چیز پر نجاست لگ جائے اور نجاست کی جگہ کی نشاندہی نہ ہو رہی ہو تو غالب گمان پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کسی چیز پر نجاست لگ جائے اور نجاست کی جگہ کی نشاندہی نہ ہو رہی ہو تو غالب گمان پر عمل کیا جائے گا، تو غالب گمان پر عمل کیا جائے گا نا۔ تو اگر کئی جگہ آپ اس گندگی لگ گئی اور نہیں معلوم کہ کیا لگی، اب یہ میرا توپ ہے، پورا مکمل توپ ہے، اس پہ گندگی لگ گئی لیکن کہاں لگی نہیں معلوم، کہاں لگی نہیں معلوم، تو کیا کریں گے پورا دھو لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہے، اگر غالب گمان ہو رہا ہے، فرق ہے، اگر کہیں گندگی لگ گئی، آپ کو یقین ہے کہ گندگی لگی ہے، اور آپ کو غالباً گمان ہو رہا ہے کہ گندگی یہاں لگی یا یہاں لگی یا یہاں لگی، تو آپ کا جو غالب گمان ہے اس پر عمل کریں گے، جو غالب گمان ہے اس پر کیا کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ آخری چیز کیا ہے، اگر کسی چیز پر گندگی لگ جائے اور گندگی کی جگہ نشاندہی نہ ہو رہی ہو اور غالب گمان نہ ہو تو اس کو پورا کا پورا دھوئیں گے، ہم کیا کریں گے پورا کا پورا دھوئیں گے، یعنی اگر غالب گمان ہو تو کیا کریں گے، تو آپ جہاں گمان ہے آپ کیا کریں گے، صرف وہ جگہ کو آپ میں دھوئیں گے، لیکن اگر غالب گمان نہ ہو اور تو آپ کو آپ بھول گئے گندگی کہاں لگی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ گندگی لگی لیکن کہاں لگی بھول گیا، تو آپ کیا کریں گے، آپ اپنا سارا توپ دھولیں گے، سارا توپ اور سارا کپڑا دھوئیں گے یا سارا مصلی یا ساری جگہ، ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ہو چکا ہے تقریباً، آج کافی باذن اللہ تعالی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ طيب، اگر میں سوال کروں کہ اگر
کسی نے اگر کیا کیا، اگر کسی کو یقین تھا کہ نا فلاں یعنی میٹ میں اور فلاں جانماز میں گندگی گری ہے، بچے نے کیا کیا، یا کسی نے یعنی گندگی اس میں گر گئی ہے، گندگی لگ گئی ہے، اور اسے یقین ہے کہ گندگی صرف شروع کے آدھے حصے میں، گندگی کیا ہے، صرف شروع کے آدھے حصے میں، تو کیا وہ سارت ہوگا؟ یعنی کیا وہ انسان سارا میٹ ہوگا، یا صرف جہاں پر اسے یقین ہے، یا جہاں اسے غالب گمانے بس وہی ہوگا جہاں وہاں پر. لیکن اگر جانی ماس میں اسے یقین نہیں، اسے کوئی بھی غالب گمان نہیں ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ گندگی لگی، لیکن کہاں لگی، آگے کے حصے میں، آخری حصے میں، یا بیچ میں کہاں لگی، تو کیا کریں گے، تو پورا دھوئیں گے نا. تو کیا کریں گے، تو پورا دھوئیں گے نا، تو نا پورا دھوئیں گے نا. طيب تو آج کافی انشاءاللہ بن تعالیٰ اسی پر انشاءاللہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.